اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین صاحب. امجد صاحب سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم دینے کے لیے. سر پہلے تو میں ویسے تھوڑا ماضی کا سوال ہے لیکن ضرور جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے کیا اسمارٹلی پلے کیا جی بی میں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ نون لیگ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے ان کے کورٹ میں بال اس طرح پھینکی کہ آپ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے آئی پی پی کو ساتھ ملا لیا. تو آپ کے خیال میں یہی روڈ میپ جو ہے وہ اے جے کے میں بھی رکھا جائے گا؟ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا جی بی میں؟ بہت شکریہ، مہربانی. ہاں، بنیادی طور پہ چونکہ الیکشن تو ڈیو ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک الیکشن ہوتے ہیں، اگلی الیکشن کی تیاری ہوتی ہے، یہ سلسلہ تو چلتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے تقریباً 10 سالوں سے گلگت بلتستان کے رائٹس کے اوپر ایک تحریک لے کے چل رہی تھی. 10 سال سے ہم لے کے چل رہے تھے. اور گلگت بلتستان کے جو داخلی ایشوز ہیں اور پیچیدہ ایشوز ہیں ان سب کے اوپر پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف تھا اور بیانیہ کے اوپر ہم پولیٹکس کرتے رہے. تو پذیرائی ملی چونکہ ہم محض الیکشن نہیں لڑ رہے تھے اور محض سیاست کی بنیاد پہ کام نہیں کر رہے تھے. تو جو پینڈنگ ایشوز ہیں گلگت بلتستان کے، ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی موومنٹ چلائی اور اس کے نتیجے میں ہی گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. تو یہ جو نیریٹو تھا یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دیا ہوا نیریٹو تھا. حق ملکیت کی بات کر رہے تھے، وہ حق حاکمیت کی اس نے بیانیہ دیا تھا اور حق روزگار کا بیانیہ. تو یہ 3 کمپوننٹس کے اوپر اس کا نیریٹو تھا. اس نیریٹو کو لے کے ہم عوام میں تھے اور پچھلے 5 سال ہم اپوزیشن میں رہے ہیں تو بھی اس نیریٹو کے اوپر ہم نے بات کی. بعد میں جب ہم کولیشن میں گئے گورنمنٹ کے ساتھ، کچھ 4-5 سیٹوں کے ساتھ ہم کولیشن میں گئے تو ہم نے حق ملکیت کے اوپر ایک لیجسلیشن کر لی. آلموسٹ گلگت بلتستان کے لینڈز کے اوپر ہم نے لینڈ ریفارم انٹروڈیوس کروایا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو لینڈ ریفارم کر کے حق ملکیت دے دی. اور ادروائز بھی وہاں پہلے یہ سیٹ اپ موجود نہیں تھا، یہ رائٹس موجود نہیں تھے. تو ان کے لیے پھر جس طرح کی موومنٹ ہماری تھی اسی کے اندر سے ہم نے ایک کمپوننٹ پورا کیا تھا. تو ادروائز بھی فیلڈ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے یہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رہتی ہے. اور اچھا سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جی بی میں شاید نون لیگ کو لگ رہا تھا کہ اتنا مسئلہ شاید نہیں ہوگا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ نہیں گئے. لیکن جب اس کے ریزلٹس آئے تو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اے جے کے میں بھی وہ مطلب بھرپور کیمپین کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ٹکر پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو اے جے کے ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے لیکن وہاں پر بھی پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوگی؟ ہاں، گلگت بلتستان میں نواز شریف صاحب کا دورہ ہوا تھا، اس نے وزٹ کیا، اس نے گلگت بلتستان میں اپنے ورکروں کو انٹریکٹ کیا. بلاول صاحب بہت گھومے تھے، ایون آصفہ بلاول صاحب نے تو جلسے کیے، آصفہ بھٹو نے بھی جلسے کیے. نواز شریف صاحب نے جلسہ نہیں کیا لیکن اپنے ورکروں کے پاس آئے، اپنی مطلب بات ضرور کی. اسی طرح کا ہی ماحول آج مطلب جگہ کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے گراؤنڈز ضرور ہیں. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کا کہ عوام کا جو رشتہ ہے یہ بھی نیا نہیں ہے، یہ بھٹو صاحب کے دور سے ہے. اور بالکل جیسے کہ بھٹو صاحب کے بعد بی بی صاحبہ نے جتنا کام آزاد بڑی ایفیلیشن ایک پیپلز پارٹی کی سالوں سے نظر آتی ہے. تو جی بی اور اے جے کے ساتھ ان کی ایک ایفیلیشن ہے، اس لیڈرشپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے. اچھا سر، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد اور سی ایم بننے کے بعد کون سی وہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ کی پرائیورٹی ہیں کہ یہ میں نے سب سے پہلے کرنی ہے؟ کیونکہ اب جس طرح جی بی بہت بڑا ہے، آپ خود گلگت سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑا ایک ماڈرنائز بڑا ایکوپڈ شہر ہے، لیکن بہت سارے ایسے چھوٹے ڈسٹرکٹ بھی ہیں، علاقے بھی ہیں جہاں سم ٹائمز روڈز بھی نہیں ہیں یا انفراسٹرکچر وہ نہیں ہے. ان کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسرا کیا 4-5 چیزیں جو آپ نے اس کو پرائیورٹی رکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلے میں نے کرنی ہے؟ اس وقت جو فیڈریشن ہماری بات چل رہی ہے بنیادی طور پہ چونکہ ہم نے بجٹ پاس نہیں کیا ابھی تک. گلگت بلتستان شاید واحد صوبہ ہے جس نے اپنا جو جون میں بجٹ پاس ہوتا ہے وہ بجٹ ہم نے پاس نہیں کیا. اس وقت ہم ایکسپینڈیچر بجٹ دے کے 3 مہینے کے لیے اس وقت فیڈریشن کے ساتھ نیگوسیشنز پہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو مولا ڈیو رائٹ ہے وہ ہمیں ملا نہیں ہے اور اس وجہ سے ہم یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فیڈریشن کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ایریا جو ہے وہ کے پی کے لگ بھگ کے پی کے جتنا ایریا ہے، اس کا جو ڈیولپمنٹ کا سائز ہے وہ بہت زیادہ میگر سم ہے. اس پہ گلگت بلتستان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف سے گلگت بلتستان کے پاس بہت سارے پوٹینشلز ہیں
لیٹ سے کہ گلگت بلتستان کے پاس اگر انرجی کا پوٹینشیل ہے اور گلگت بلتستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہم چونکہ نیشنل گرڈ سے لنک بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ہم تو ہر صورت میں فرام دا ڈے ابھی وہاں 18 گھنٹے کی لوڈ ابھی بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، مطلب گرمیوں میں آلموسٹ اس وقت بھی احتجاج چل رہا ہے۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس کوئی 8000 گلیشیئرس ہیں، ان گلیشیئرس کی میلٹنگ اس وقت ایسی ہو رہی ہے کہ ہمیں ہر طرف ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہمارا ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ہمارے تمام جو ضلع ہیں ان کے اوپر ڈیزاسٹر ہٹ ہوا ہے، ہماری پلیں بہہ گئی ہیں، ہمارے پاس لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس لوگ لیکن اس مشکل کے لیے حالات بھی